ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. سو آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. ایک ایسا دن کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب اس چیز کو ایکنالج کرنا کہ جسمانی طور پہ صرف بیمار نہیں ہوتے, انسان کا جو دماغ ہے, جو ہمارا جسے کہتے ہیں سربراہ ہے اس پورے ہمارے باڈی کا اسٹرکچر کا, وہ بھی بیمار ہوتا ہے. اور اس کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ اور خطرناک اس لیے ہیں کہ وہ گورن کرتا ہے, وہ تمام ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے. صرف ہمارے جسم کو ہی نہیں, ہماری پوری زندگی کے اوپر, ہماری سوچ کے, ہمارے فیصلوں کے, ہمارے جذبات کے جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. اور صرف ہماری زندگی پر نہیں, ہم سے جڑے ہوئے باقی لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. سو دیٹ از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. تو بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ہم اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے دماغی صحت کے اوپر توجہ دیں, بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کریں کہ ان کو بھی نہ ہم وہ تکلیف اور وہ پریشانیاں دیں کہ جس کی وجہ سے وہ دماغی مریض ہو جائیں. سو میں یہاں پہ خوش آمدید کہوں گی اپنے پینل کو. وجیہہ ظفر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. وجیہہ از اے کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ہمارے ساتھ ہماری سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ زوبیہ زبیر بھی ہیں. زوبیہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ لفظ کہنا ہی اتنا مشکل لگتا ہے, دماغی مریض. ہاں, ہم تو آج تک تانے دیتے ہیں, یار تم تو دماغی مریض لگ رہے ہو مجھے, دماغی مسئلہ تو نہیں ہے تمہیں. سو یہ ایک ہمارے ہاں ایک بڑا اسٹگما ہے. یہ اسٹگما کیوں ہے اور اس کو کیسے ہم نارملائز کر سکتے ہیں کہ دماغی مسئلے ہونا از اوکے ٹو ہیو مینٹل ہیلتھ ایشوز؟ اچھا فرح, آپ نے جیسے دماغی مریض کہا, یہ تو ایک ایکسٹریم اس پہ آتا ہے. اب تو آپ صرف یہی میں نے نوٹ کیا کہ کہتے کہ تھیراپی کے لیے جاؤ تو لوگ اس پہ بھی اوفینسو ہو جاتے ہیں, تو مجھے پاگل سمجھتے ہو. بڑا جنرس ایک ٹرم یوز کر لیں کہ آپ تھیراپی, آئی تھنک آپ کو ضرورت ہے, آپ کو جانا چاہیے. میں جنرلی بات کروں کہ جب یہ کہہ دیا جائے تو لوگ اوفینسو ہو جاتے ہیں اور لوگ اس چیز میں گرج بھی رکھ لیتے ہیں, رائٹ. سو آپ نے کہا کہ اس کو دماغی مریض والے ٹرم کو کیوں اتنا دل پہ لیا جاتا ہے اور ذہن پہ سوار کیا جاتا ہے. اگر پاسٹ میں دیکھیں تو جو سائیکیٹرک ہم ایویلیوشنز دیکھتے تھے پاسٹ کی ہسٹری میں جب جاتے ہیں, تو جب واقعی ہی لوگ بہت شیزوفرینک ہیں یا اس حد تک چلے جاتے تھے جہاں پہ واقعی وہ دماغی مریض بن جاتے تھے, ان کے سمٹمز ذہنی بیماری کے بہت بڑھ جاتے تھے, تو تب وہ جاتے تھے. تو اسی لیے وہاں سے ٹرمینالوجی آنا شروع ہوئی کہ جو انسان دماغی مریض ہے وہی جائے گا. پھر جیسے جیسے اویئرنیس آتی گئی ڈس آرڈرس کے اوپر, پتہ چلتا گیا کہ ڈیلی زندگی میں بھی, روزمرہ کے معاملات میں بھی انسان کتنا ان چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے, اور لوگ جانا شروع ہوئے تھراپسٹ کے پاس. تو پھر یہاں سے اب لوگوں میں کافی تک اویئرنیس آئی. اب اسپیشلی جو یوتھ ہے, جو جنزی ہیں, وہ لوگ اب آتے ہیں, خود تھراپسٹ کے لیے آتے ہیں, اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو جج بھی نہیں کرتے موسٹ آف دا ٹائم. سو اب اویئرنیس کے بعد جو ہے یہ چیز ایکسیپٹنس کی طرف آ رہی ہے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اگین میں کہوں گی یہ نہیں کہ ابھی ایکسیپٹنس آ چکی ہے. ساری جنریشنز جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوں گی تو جین زی آنورڈز جو ہے شاید صورتحال اور معاشرہ جو ہے وہ زیادہ ریسیپٹیو اور زیادہ ایکسیپٹنس. ہم پروگریس دیکھ بھی رہے ہیں, اب ہم پروگریس دیکھ بھی رہے ہیں. بچے اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں, پیرنٹس کو بھی لے کے آتے ہیں تھراپسٹ کے لیے, کنونس کرتے ہیں. تو یہ جو پاور ہے تھراپی کی, یہ اب اویئرنیس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. اور اس میں جو ججمنٹ ہے وہ اوبویسلی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے نکلنے میں, کیونکہ ہم جس طرح جسمانی بیماریوں کو ایکسیپٹیبل کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جانا چاہیے. اب آپ نوٹ کریں جسمانی بیماریوں میں بھی کچھ لوگ ججمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کیوں دینے جائیں, ڈاکٹرس تو پیسے ہی کھاتے ہیں. تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ ہر پروفیشن میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے. ہماری فیلڈ میں اس لیے ہے کیونکہ ایک ہسٹری رہی ہے, اس کی چین رہی ہے. بٹ جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے لوگ مینٹل ہیلتھ کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں. اور بہت خطرناک چین رہی ہے نا. اگر کوئی ہوتا تھا تو اس کو مطلب بند کر دینا, بجلی کے جھٹکے لگانا, یہ جو پاگل خانے کا ایک کانسیپٹ ہے یہ بہت خوفناک تھا. آئی تھنک کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو اس بارے میں چپ رہنے پر اور چھپانے کے اوپر بھی آمادہ کیا. اچھا زوبیہ, ہے کیا, واٹ از مینٹل ہیلتھ؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیں. ایک ہیلتھی جسے کہنا چاہیے انسان وہ کیا ہوگا, اور مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تھینک یو فرح, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک انٹروڈکشن دی, تو آپ نے تھوڑا سا بریف دے دیا ہے. اینڈ مائی کالیگ وجیہ آلسو گیو اے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. سب سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ مینٹل ہیلتھ ایکچولی, جیسے آپ نے پوچھا نا کیا ہے. دیکھیے, جب آپ کچھ سوچتے ہیں, دا وے یو تھنک, دا وے یو فیل, دا وے یو ایکٹ, جب ان تینوں چیزوں کے بیچ میں کوئی ڈسپیرٹی یا کوئی پرابلم آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کئی دفعہ ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, رائٹ. کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے. A client of mine once came and told me کہ میں صبح اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی اور بڑی جلدی میں تھی, تو اس کو بخار تھا, تو میں نے اس کو دوا دی اور وہ رکھ دی ٹیبل پہ. اس کا ہاتھ لگا, وہ
گر گئی نیچے اور ٹوٹ گئی. شی سیڈ آئی اسکریمڈ ایٹ مائی چائلڈ, اور کہتی ہے میرا بچہ 2 منٹ کے لیے مجھے دیکھتا رہا, پھر اس نے کہا ماما پرابلم کیا ہے. سو آپ دیکھیں, شی سیڈ آئی ریئلائزڈ کہ میرے اس پر پلیٹ پہ اتنی چیزیں تھیں کرنے کو کہ یہ ایک اور ایڈ آن ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پھر بادر کرتی ہیں. ڈفرینس یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا ٹیبو بنا دیا ہے مینٹل ہیلتھ کو کہ ابھی چھوٹے چھوٹے ایشوز باہر اگر آپ دیکھیں تو گوئنگ ٹو اے تھراپسٹ بہت نارمل چیز ہے. ایوری بڈی ہیز اے شرنک جس کو ہم کہتے ہیں نا. اب ہمارے یہاں تھوڑا ٹرینڈ بدل رہا ہے تو ہم اس طرف آ رہے ہیں زیادہ. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی انسان ہے نا, ایشوز ہر انسان کے ہوتے ہیں. سو بڑے اور چھوٹے فرق اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اتنا ویٹ کریں گے تو وہ چھوٹا ایشو بڑا ہو جائے گا. اگر آپ اس کو شروع میں پکڑ لیں گے تو اٹ ول بی ایزیئر, آپ اس کو مینیج کر سکیں گے بہتر, اور پھر آپ کا ایفرٹ بھی کم لگے گا اس میں. رائٹ. اچھا, اب وجیہ کیسے انڈرسٹینڈ کریں کہ نارمل اسٹریس ہے یہ, جیسے زندگی کی یہ جو بھاگ دوڑ ہے, اس کی جو ٹینشنز ہیں, جو مسائل ہیں, یہ وہ ہیں, یا یہ اب کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم ان مسائل سے کوپ نہیں کر پا رہے, ہم وہ مسائل ہم پہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے, اس میں بڑی بیسک چیک لسٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی اسٹریس ہو رہا ہے جاب کا, کسی ٹاکسک ریلیشن شپ کا, یا پیرنٹنگ میں, تو اس میں ہوگا کہ ہم اگر ڈسٹرب ہیں تو اس میں سولوشن بیسڈ جائیں گے, ہم ان کا حل سوچیں گے, ڈسکس کریں گے. لیکن جہاں آپ کی یہ بلاکیج آ جائے ڈیسیجن کی, مینٹل پاور کی, آپ کو آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو, آپ کا کھانا ڈسٹرب ہو, آپ ہر وقت کمپلین کرتے رہے, آپ کی نارمل فنکشننگ آپ کو لگے ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ جو چیزیں انجوائے کرتے تھے, پہننا اوڑھنا, تیار ہونا, وہ انجوائے نہیں کرے, دوستوں میں بیٹھنا انجوائے نہیں کرے, یہ وہ چیک لسٹ ہوتی ہے بیسک جس کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی سے دور ہو رہے ہیں, آپ اسی چیز پہ بس ٹنل ویژن آپ نے رکھ دیا, اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے. آپ دوستوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں تو اسی چیز کو سوچ رہے ہیں, جاب میں ہیں تو آپ پریشانی کا شکار, اوور تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں. ایک اوور تھنکنگ ہوتی ہے جو پروڈکٹیو ہوتی ہے, آپ اس پہ سوچتے ہیں اور فیصلے لیتے ہیں, اور ایک دوسری ٹائپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ سوچتے ہیں اور ایک دلدل میں پھنس جاتے ہیں, اور آپ کے ایموشنس پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. جو ہمارے تھاٹس ہیں نا, وہ ہمارے ایموشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر تھاٹس ڈسٹرب ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی, جیسے ابھی انہوں نے مینشن کیا بہت اچھا, کہ وہ مدر جو تھی ان کے پلیٹ میں بہت ساری چیزیں اور تھیں, تو پائل اپ چیزیں ہوتی گئی, وہ ایک ٹریگر بن گیا. تو پھر پائل اپ ہوتی ہیں اور آپ کی جنرل جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو یہاں سے ہم اس کو چیک لسٹ کو چیک کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو کوئی سائن سمٹمز آئیں گے, ہمیں پتہ چلنا شروع ہوگا کہ اب ہم جو ہیں نارمل چیزوں کو بھی ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, اور اب ہمیں کوئی مینٹل ہیلتھ چیلنجز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. بالکل, اس میں سائنس ایکچولی آپ کی باڈی جو ہوتی ہے نا آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے. ہم اس کو ایکچولی دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ باڈی کی رسپانسز کو کیسے پک کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, آپ سوچ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, پریشان ہوں, یا جو بھی, جیسے انہوں نے کہا نا اوور تھنکنگ سے موسٹلی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نیند نہیں آتی, بھوک آپ کی لگنی بند ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو بہت زیادہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں, اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا بنج ایٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں, مجھے کئی کلائنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارا فوکس ہی نہیں رہا کام پہ, ہم بالکل کوئی کام کچھ اور شروع کرتے ہیں اور کچھ اور ذہن میں آ جاتا ہے. سو یہ چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مینشن کیا, غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, آپ کو یو فرسٹریٹیڈ, آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی, بہت مائنر چیزیں ہوتی ہیں, وہ ٹریگرز بن جاتے ہیں. سو یہ دیز آر سائن سمٹمز. باڈی میں پینز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسٹمک ایشوز سب سے کامن چیز ہے, IBS جو ہے نا اس میں وہ اٹس ریلیٹڈ ٹو اسٹریس. سو یہ سب سمٹمز, آپ کی باڈی اسٹف ہو جاتی ہے, کئی دفعہ نیک پینز, ہیڈ ایکس, یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب ایشو اور بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تو وہ میں نے کئی دفعہ یہ شیئر بھی کیا اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ, تو ریسرچز بھی آ گئی ہیں کہ فائبرومائلجیا جیسا مسئلہ کہ جس کا کہتے ہیں کوئی نون کاز نہیں ہے, از ایکچولی دا پینڈنگ سپریسڈ ایموشنز اینڈ فیلنگز اینڈ تھاٹس, یا جو کچھ بھی آپ کا ہرٹ ہے جو آپ نے شاید کبھی اس کو ڈیل نہیں کیا, تو وہ دیٹ ٹرنز انٹو کرونک پینز اینڈ فٹیگس اینڈ وغیرہ وغیرہ ٹائپ کے مسئلے. سو یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. لیکن پہلے اس ایڈریس کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیسے ہم ایشوز کیا ہیں مینٹل ہیلتھ کا, جو ایک پورا لسٹ ہے
اس لسٹ میں کیا کیا کچھ ہے اور کیا کیا کچھ اس میں آ جاتا ہے؟ لسٹ میں نا ڈس آرڈر سے اگر ہم ہٹ کے بات کریں وہ ایک لمبی چین ہو جائے گی، لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں سوسائڈل تھاٹس، ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں، اب یہ بہت کامن ہے کیونکہ سوسائڈل تھاٹس اس لیے بھی آنا شروع ہو گئے، ایک تو جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اتنی چیزیں اس طرح کی باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، وہ آئیڈیشن بننا شروع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے جو ولنریبل ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کیچ کر لیتے ہیں، جو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیز، وہ تو وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اٹینشن سیکنگ بیہیویئرس بھی آ جاتے ہیں۔ اب میں ان بیہیویئرس کی بات کر رہی ہوں جو ٹاکسک بیہیویئرس ہیں، جن کی لو سیلف اسٹیم ہے، جن کی پرسنالٹی میں ڈسٹربنس ہے اور جن کی وجہ سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب اس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، پارٹنرس بھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کے اس میں ہم ریلیشنس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹاکسیسٹی آپ کی آ جاتی ہے، آپ دوسرے کو بہت زیادہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پرسنالٹی کی، ابھی ہم نے باڈی کی تو بات کی، جنرل سمٹمس کی تو بات کی، اب میں ایڈوانس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ دوسرے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے کی تعریف سن کے، جیلسی تو الگ پارٹ ہے، آپ کو محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں چیزیں کیوں نہیں کی، کمپیریزنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سب چیزوں میں آپ اپنے آپ کو مس ہینڈل کرتے ہیں، دوسرے کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی اپنی اولاد ہے، وہ آ کے اپنی اچیومنٹ بتائے گی تو آپ یہ کمپیریزن کریں گے کہ مجھے کیا ملا، مجھے ان سب چیزوں میں کیا، میرا بچہ اتنا آگے چلا گیا۔ یہ بھی پیرنٹس کی کئی دفعہ تھنکنگ آ جاتی ہے دونوں بچوں کو کمپیریزن کر کے کہ یہ جو بچہ ہے، جیسے بڑا بیٹا سنڈروم بھی ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے اس کو سارے گھر کو دیکھنا ہے اور اس میں پوری ڈائنامکس کو خراب کرتے ہیں کہ آپ کو بہن کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو، تو یہ جو ڈائنامکس ہیں یہ بھی آپ خراب کر دیتے ہیں، اور یہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے فرح۔ اگر ہم لیٹسٹ دیکھیں اب اویئرنیس میں آئی ہے، آپ پہلے نوٹ کریں تو جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا تھا ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز آتے تھے، اسی طرح کمپیریزن، اگر ایک اچھا جا رہا ہے گھر میں بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو دوسرا نگلیکٹ ہوتا تھا یا دوسرا بلی ہوتا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے پیٹرنز ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اگر ہمارے تھاٹ پیٹرنز ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم چین خراب کریں تھاٹس کے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپس میں کمپیریزن، ایون اب پیرنٹس کی چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں، اب پیرنٹنگ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے۔ بینگ اے چائلڈ تھراپسٹ میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں کہ پیرنٹس کا اپنا ٹراما بچے پہ آ رہا ہوتا ہے، ڈمپ ہو رہا ہوتا ہے، اور پیرنٹس جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بٹ وہ اویئر ہی نہیں ہوتے، وہ کانشیس لیول پہ نہیں ہوتے۔ اب جب پیرنٹس آ کے بات کرتے ہیں نا تھراپی میں، کنسلٹیشن میں، تو آٹومیٹیکلی وہ کلک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ بات کریں وداؤٹ بینگ ججڈ۔ تو یہ کسی سوسائٹی میں فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم یہ ٹھیک کر لو، ایڈوائزز آ جاتی ہیں تو ان کی تھنکنگ بلاک ہو جاتی ہے۔ تو پیرنٹس کے اندر بھی چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ سارا اگر میں جنرل کروں تو یہ ٹاکسیسٹی پھر چین بنتی ہے، جنریشن میں جاتی ہے، پھر آپ جنریشنل ٹراما کریٹ کرتے ہیں، آگے والی جنریشن کو بھی اس میں اسی لوپ میں پھنسا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے سمٹمس کو دیکھنا ایڈوانس لیول کے بہت سارے ہیں جن کو بہت اچھا اب دیکھیے جو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ عام زندگی میں جو واقعات ہمیں لگتے ہیں کہ ہوا اور ہمیں اس سے کوئی چوٹ نہیں لگی، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی سر نہیں پھٹا، کوئی خون نہیں نکلا، کوئی ہاسپٹل جانے کی نوبت نہیں آئی، تو وی آر فائن، بٹ ایکچولی وی آر ناٹ فائن۔ ہمارے اندر کہیں کوئی زخم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جو پھر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو پراپرلی ہم نے اس وقت ٹریٹ نہیں کیا تو وہ پھر بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، وہ کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے۔ اور فرض سب سے زیادہ خطرناک میں اپنی فیلڈ میں کہتی ہوں جو اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ڈینجرس پائل اپ ایموشنز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ڈینجرس۔ جتنا آپ پائل اپ کرتے ہیں آپ اتنا ہی ٹاکسک اور خطرناک ہوتے ہیں اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی، اور یہ پیٹرنز پھر کھل کے سامنے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوسرے اس لیے نہیں ڈیل کر پاتے کیونکہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آرگومنٹ میں آ جاتے ہیں کہ تم میری بات کو غلط لے رہے ہو، سمجھ نہیں رہے، کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے۔ اور یہ دیٹ ایکسپلینس کہ ایک اچھی خاصی خاتون، بڑی پڑھی لکھی بھی، بڑی سمجھدار بھی، ایک ٹاکسک ساس کیوں بن جاتی ہیں؟ کیونکہ یا پھر ایک لڑکی جو اویئر ہے، باشعور ہے، ایجوکیٹڈ ہے، وہ ایک ٹاکسک بہو کیوں بن جاتی ہے؟ آئی تھنک دیز آل بیہیویئرز بھی اس سے ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں زبیہ، اینڈ دین اس میں ایک نارمل اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، کیا یہ بھی مینٹل ہیلتھ چیلنجز کے تحت آئے گا؟ بالکل آئے گا فرح۔ دیکھیے جنریشنل ٹراما جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کا اپنا ٹراما بھی ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جو آپ کیری فارورڈ، جیسے انہوں نے مینشن کیا، کر رہے ہوتے ہیں اپنی پیرنٹس سے، دیٹ از کالڈ جنریشنل۔ جو آپ کا اپنا ہے وہ بھی الگ سے ہے، سو ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹراماز ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں دیکھنے والوں کو ٹراما، جنریشنل ٹراما کیسے ہوگا؟ ہاں، جنریشنل ٹراما یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کی والدہ جو ہیں بہت زیادہ لوگوں سے کمپیریزن جیسے کرتی ہیں، یا بہت زیادہ اس طرح سے کہتی ہیں اچھا اس کے پاس تو یہ چیز ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یا ہر وقت آپ کے فادر کو کہتی رہتی تھی، ایونچولی وہ بیہیویئر آپ جو ہوتا ہے نا ایبزارب کر لیتے ہو،
وداؤٹ نوئنگ ایکچولی. سب سے اس کا انٹرسٹنگ یہ چیز ہے اباؤٹ مینٹل ہیلتھ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون سا بیہیویئر بوروڈ ہے اور کون سا اپنا ہے انٹل یو گو ان ٹو تھیراپی. ایکچولی وہ جو بوروڈ بیہیویئر ہے نا تو وہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آ رہے ہیں. اس میں ایڈ آنز ہوتے ہیں آپ کی اپنی چیزیں جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہو. آپ نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہوگا, آپ بڑی سمپل سی ایک ایگزامپل ہے, آپ کئی دفعہ جاتے ہیں فرینڈس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فرینڈس آپ کے سارے کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی ایک پرٹیکولر چیز کھانی ہے, آپ کا کسی اور چیز پہ دل کر رہا ہے, پر آپ کو فیملی سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے, تو آپ اس کو دبا دیتے ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی نیڈز اور خواہشیں ہوتی ہیں, یہی نیڈز اور خواہشیں آہستہ آہستہ یہ ٹاکسک آپ کی جو ہوتی ہیں نا غصے میں بدلتی جاتی ہیں, کیونکہ آپ اپنی نیڈز خود پوری نہیں کریں. یہ بہت چھوٹی بیسک نیڈز ہوتی ہیں بیسکلی. یا سیئنگ نو فار ایگزامپل, ہماری سوسائٹی میں 99% بچوں کو ہم سکھاتے نہیں ہیں کہ نہ کیسے کرنا ہے. ہم بچوں کو آگے انکریج کرتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جا کے, اگر کسی بچے کا نہیں دل چاہ رہا ہے کسی کو حگ کرنے کو یا ملنے کو, آپ اس کو نہیں فورس کریں, آپ اس کو بولیں ہینڈ شیک کر لیں. سو یہ شروع سے آپ نے دیکھا آپ کس طرح بچے کو فورس کرتے ہیں ٹورڈز بیہیونگ ان اے سرٹن. یہ آپ کے پھر ایونچولی بیہیویئرس بنتے ہیں, بوروڈ بیہیویئرس. آپ نہ نہیں کر سکتے اور ایونچولی یہ نہ کرنے کا جو ایک عادت آپ کو پڑ جاتی ہے نا, یہ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی آگے جا کے آپ کو کریٹ, آپ اپنے اوپر اور زیادہ ایموشنل برڈنز لے لیتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے مینشن کیا کہ بڑا بچہ, وہ ایک نارمل جسے کہتے ہیں نا ایک پیرنٹنگ وہ ہے جس میں آپ بڑے کو, درمیانے کو اور سب سے چھوٹے بچے کو رولز ڈیفائن کر دیتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. ایک بیسک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں, جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بوائز ڈونٹ کرائی, لڑکے روتے نہیں ہیں. اب ایموشنز تو اللہ نے لڑکوں کو بھی وہی دیے ہیں اور لڑکیوں کو بھی وہی دیے ہیں. ہاں ان کا وے آف ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ ایک کلچرل چیز ہے, رائٹ. سو کلچر ڈیفائن کرتا ہے نا بہت ساری چیزوں کو, تو اس سے پھر آپ کا بیہیویئر آگے لنک ہو جاتا ہے. کلچر کیا ہماری بایولوجی سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ ایبسلیوٹلی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بیکاز کلچرل انسٹنکٹس ہیں, ایک انسٹنکٹ ہے کہ انسان کو درد ہوگی تو آنسو آئیں گے. ایبسلیوٹلی. تو دس از اے ویری نارمل نیچرل ان بلٹ میکنزم گاڈ ہیز ڈیولپڈ ان ایوری ہیومن بینگ, جینڈر کی اس میں. تو کلچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کی انسٹنکٹس نیچرل جو وہ ہیں ان کو اوور پاور کر جائے. بالکل جی, روکتا ہے. اب آپ دیکھیں کئی میلز تھیراپی کی طرف بہت کم آتے ہیں, فیمیلز زیادہ آتی ہیں. ہمارے سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہے اس لیے کیونکہ ایک ٹیبو ہے, اور ایک مرد کے لیے جب وہ تھیراپی کے لیے جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک ٹیبو ہوتا ہے کہ وہ یار میرے ساتھ کیسے کوئی پرابلم ہوگی, بیکاز مین آر سپوز ٹو بی ویری اسٹرانگ ایموشنلی. یس. So, you know, for them, expression of emotion allowed in a society, اور یہ across the world ہے, not just in Pakistan. آدمیوں کو یا میلز کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ ایکسپریس کریں, تو پھر جب وہ اندر رکھتے ہیں ہر چیز تو وہ ٹاکسک بن جاتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ نے بات کرنی ہے یا آپ نے کچھ کہنا ہے. ریفلیکٹ کیسے ہوگی وجیہ, کیسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہمیں یا دوسرا بندہ وی آر ڈیلنگ وتھ سم تھنگ وشیس. سچ اے بیوٹیفل کوشچن. یہ وہ چیزیں اگر اسی پہ فوکس کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ریزالو ہو جائیں اور ٹائملی ریزالو ہو جائیں. سب سے پہلی چیز اگر جنرلی اگر میں بتاؤں تو تھیراپی کے لیے بھی جب آتے ہیں تو دوسرے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فار ایگزامپل اگر مجھے پرابلم ہے تو مجھے دوسرے لوگ ہائی لائٹ کریں گے کہ تم ایسا بیہیو کر رہی ہو, تمہاری وجہ سے میں ہرٹ ہو رہی ہوں, تمہاری وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. یا دوسرا سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور جسٹیفیکیشن دے رہے ہو اپنی لائف میں, اوور ایکسپلین کر رہے ہو. یہ ایکسٹریم ہے. جب آپ کو یہ لگ رہا ہو جیسے آپ فٹ ان, ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر آپ سے رکھا جاتا ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی لمٹ کراس ہو رہی ہے, آپ ہر بات اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں, ایکسپلین کرنے میں لگ جاتے ہیں, تو یہ دوسرا سمٹم سب سے بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے جب آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ میں بول رہا ہوں یہ میری اپنی تھاٹ ہے یا میں دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے بول رہا ہوں, رائٹ. اس کے علاوہ تیسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اکثر یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہوملی فیل نہیں کر رہے, ہم لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی باڈی میں وی ڈونٹ فیل کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں, ہمارے اندر ریسٹلیس ہے, واٹ نیکسٹ, ہم کچھ بھی انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا تیسرا سمٹم ہے کہ آپ اپنی لائف میں کنٹینٹڈ نہیں ہیں, آپ اپنی لائف میں خوش نہیں ہیں, اور آپ ہمیشہ دوسروں پہ فوکس کر رہے ہیں. یہ تیسرا بڑا سمٹم ہے. اس طرح بہت ساری چیک لسٹ ہے, بٹ یہ 3 مین چیزیں ہیں جو آپ کو ریفلیکٹ کرانے پہ مجبور کرتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. بالکل صحیح. تو اپنے اوپر ہو گیا نا. اب ہم بریک کے لیے رکیں گے, لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے
بہت ساری زندگی میں رشتے ہم جوڑے ہوتے ہیں, ویڈنگز ہیں, بچوں کے دوست ہیں, یا اور آپ کے دوست ہیں, تو کیسے آپ چیک کریں کہ آپ کسی غلط ماحول میں نہ چلے جائیں جہاں پر کہ آپ کسی خطرے سے دو چار ہو جائیں. لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم رکیں گے, لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں,